تارڑ کی کتاب غار ہرا میں ایک رات سے کچھ صفحات۔ رات زوال میں اترتی تھی، گھٹتی جاتی تھی، صحن میں بھی چاندنی کم کم ہوتی جاتی تھی اور سائے بڑھتے جاتے تھے۔ میں اپنے تبتی تھیلے میں ذہن کو سکون دینے والی کچھ گولیاں لے کر آیا تھا کہ اگر رات میں وحشت ہوئی تو بہت ڈر، بہت خوف اتر آیا تو میں ان میں سے ایک پھانک کر شانت ہو جانے کا چارہ کروں گا، لیکن ان کے استعمال کی نوبت نہ آئی۔ نہ میں ڈرا اور نہ بے چین اور مضطرب ہوا کہ شانتی اور امن میرے دوست بن گئے تھے۔ میں غار میں اٹھتے بیٹھتے اور لیٹنے کے تمام زاویے بے اختیار کر چکا تھا۔ ذرا دیکھتے ہیں کہ کتنے مختلف انداز میں مسلح سے اٹھا جا سکتا ہے، ذرا حساب کرتے ہیں کہ بیٹھے رہنے کے مختلف رخ کتنے ہو سکتے ہیں، ذرا ادھر ادھر سرک کر لیٹے رہنے کے مختلف روپ دیکھتے ہیں۔ انہی میں سے کوئی ایک انداز، رخ اور روپ بابا نے اختیار کیا ہوگا۔ آس پاس، دائیں بائیں اور اوپر چھت پر جو بھی پتھر تھے، جو چٹانیں تھیں، ان کی بناوٹ میں کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہ تھا جس پر میں اس آس میں ہاتھ پھیر چکا تھا، اسے محسوس نہ کر چکا تھا کہ بابا نے ان پر کہیں نہ کہیں ہاتھ رکھے ہوں گے۔ اور جب میں اپنے تئیں ہر پتھر کے ہر مسام کو اپنے ہاتھوں میں حفظ کر چکا تھا تو ایک اور خیال آیا کہ بابا جب تھک جاتے ہوں گے تو لیٹتے ہوں گے، اور جب لیٹنے کو نہیں، محض بدن کو آرام دینے کو جی چاہتا ہوگا تو کہیں نہ کہیں ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہوں گے، کیونکہ صحن کی جانب یا غار کے اندرون کی جانب چہرہ کر کے مسلسل بیٹھے رہنے سے ریڑھ کی ہڈی کے آس پاس تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو اپنی کمر کو آرام دینے کے لیے کسی نہ کسی جگہ پتھر سے ٹیک لگا کر سیدھی کر کے ضرور بیٹھتے ہوں گے۔ لیکن کہاں؟ ظاہر ہے دائیں جانب کی دیوار شانے کے قریب تھی، اسی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھتے ہوں گے، ایسے کہ ایک رخسار صحن کی جانب اور دوسرا رخسار غار کے اندرون کے رخ اور چہرہ مبارک سامنے غار کی دیوار کے دوسری طرف۔ تو میں نے وہی حالت اختیار کی کہ اپنی کمر کو پتھروں سے کے ساتھ جوڑا، ٹیک لگائی اور کچھ آرام کیا، پھر ذرا سرک کر آگے ہوا، پھر ٹیک لگائی تاکہ کوئی مقام جو ممکن ہے باقی نہ رہ جائے۔ اس عمل نے مجھے بہت خوشی دی کہ یہ امکان پہلے میرے ذہن میں نہ آیا تھا۔ مجھے یاد نہیں وہ کون سا لمحہ تھا، رات کتنی بیت چکی تھی جب میں نوافل کی مسلسل ادائیگی سے تھک گیا، تسبیح پرولتا بور ہو گیا، میری ریڑھ کی ہڈی دکھنے لگی اور میں اسے آرام دینے کی خاطر پہلو بدل کر دائیں جانب کی چٹانی دیوار کے ساتھ شانے لگا کر کمر جوڑ کر بے دھیانی میں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تب ایک اور نایاب تجربے کی سنسناہٹ میرے بدن میں پھیل گئی۔ مجھے وہم سا ہوا کہ میرے شانے اور میری پشت نیچے کولوں تک اس چٹان میں ثبت ہو گئے ہیں، جیسے حسن ابدال میں گرو نانک کا پنجہ ایک پتھر میں نقش ہے، اور اگر کوئی یاتری اس پر اپنی پھیلی ہوئی انگلیاں رکھتا ہے تو اس میں ثبت ہو جاتی ہیں، جیسے ریت میں پاؤں کے نشان دھسے ہوں تو ان پر پاؤں رکھنے سے وہ ثبت ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو ہی میں نے پتھریلی دیوار سے ٹیک لگائی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی ہموارگی میں یہاں کچھ فرق ہے۔ میرے شانے اور پشت اس طور اس میں فٹ ہو گئے جیسے پہلے ہی سے وہاں کسی پشت کا نشان ثبت تھا، اور میں اس میں عین موضوع ہو گیا ہوں۔ پتھر کی ہموارگی میں ذرا سا دباؤ آنے سے وہاں سے ٹیک لگانے کے لیے ایک جگہ تھی، ایک نامعلوم سانچہ تھا جس میں میری کمر اور شانے ڈھل گئے تھے۔ میں نے فوراً اس وہمے سے باہر آنے کی کوشش کی، نہیں، یہ تو میرے الجھے ہوئے ذہن کی تخلیق ہے جو ممکنات کی کھوج میں ہر سنگریزے اور پتھر میں کچھ نہ کچھ دریافت کرنا چاہتا ہے اور بے وجہ کر لیتا ہے۔ کوئی بھی پتھر محض کسی کے ٹیک لگانے سے، کمر سے لے کر شانوں تک جسم کو آرام دینے کی خاطر ٹیک لگانے سے موم کا تو نہیں ہو جاتا کہ اس میں گنجائش ثبت ہو جائے، جیسے ریت پر ہتھیلی رکھنے سے ریت دب جاتی ہے اور اس کا نقش بن جاتا ہے۔ یہ وہمہ ہے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس گتھی کو سلجھانے کی خاطر میں نے ایک اور طریقہ کار آزمایا، ایک تجربہ کیا۔ میں وہاں سے اٹھا اور غار کے دہانے سے جہاں سے یہ پتھریلی دیوار شروع ہوتی تھی وہاں جا کر اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کچھ دیر بیٹھا رہا۔ یہاں صحن کی کچھ چاندنی میرے دائیں شانے پر اثر کرتی تھی، مجھے کچھ یہاں بے آرامی اور پتھر کی سختی نسبتاً زیادہ محسوس ہوئی۔ پھر اپنی پشت اور شانوں کو دیوار کے پتھریلے لمس سے الگ کیے بغیر ذرا کھسکا،
غار کے اندرون کی جانب کھسکا، کچھ دیر ویسے ہی ٹیک لگائے بیٹھا رہا، پھر قدرے سرک کر اور اس حالت میں دیوار سے اپنے آپ کو جدا کیے بغیر اس کی سختی کو محسوس کرتا ذرا اور آگے ہوا، پھر ذرا اور آگے، پھر واقعی ایسا ہوا کہ دیوار کا ایک ایسا حصہ آیا جس میں میری شانے اور پشت ثبت ہو گئے۔ یہ وہی حصہ تھا جہاں ٹیک لگا کر میں بیٹھا تھا۔ ایک وہمہ میرے سر میں سرسرایا تھا، اور یہ وہمہ نہ تھا، حقیقت تھی۔ عین میرے کندھوں کی چوڑائی کے مطابق کونوں تک کے بدن کی مناسبت سے وہاں ایک نامعلوم سا دباؤ تھا، پتھر میں جس میں میں فٹ ہو گیا تھا، ایک نامعلوم سانچہ تھا جس میں میرے کندھے اور کمر ڈھل گئے تھے۔ میں نے متعدد بار اپنے آپ کو اس حالت سے ذرا سا دائیں بائیں کیا تو پتھر کی سختی میری کمر کے ساتھ آ لگتی، لیکن میرے کندھے اس کے ساتھ نہ لگتے، اور جو ہی میں کھسک کر پہلے والی حالت میں آ جاتا تو اس سانچے میں فٹ ہو جاتا اور ایک اطمینان سے ٹیک لگائے آرام کرنے لگتا۔ اس دریافت کا کسی اور کو تو کیا، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کی مزید پرکھ کی خاطر ایک اور طریقہ آزمایا۔ میں وہاں سے اٹھ کر مصلے پر اپنی نارمل پوزیشن میں آ بیٹھا، ایسے کہ میرا چہرہ اس دیوار کی جانب تھا۔ پھر میں نے اپنی ہتھیلی پھیلا کر اس میں چھو کر خبر کر دینے والے حص کو مجتمع کر کے دیوار پر ایک نابینا کی مانند ہولے ہولے ہاتھ پھیرا، اور کسی حد تک میں نابینا بھی تھا کہ غار کی تاریکی میں چاندنی کے چند پوچھتے ہوئے جزیروں کے سوا ہر سو تاریکی تھی اور کچھ بھی واضح دکھائی نہ دیتا تھا، لیکن یوں سرسری طور پر ہاتھ پھیرنے سے قطعی طور پر یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ اس دیوار کی پتھریلی سطح کہیں سے بھی ناہموار ہے یا دبی ہوئی ہے یا اس کے وجود میں کوئی نامعلوم سا بھی فرق ہے۔ میں نے ہمت نہ ہاری اور بار بار اپنی ہتھیلی چٹان پر جما کر اسے دھیرے دھیرے محسوس کرتے پھیرتا رہا، اور پھر ایک بار ایسا محسوس ہوا کہ نابینا کی انگلیاں خط بریل کے کسی حرف پر ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ بریل ابھرا ہوا ہوتا ہے اور یہ حرف دبا ہوا کھدا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، یکدم تھوڑا سا فرق میرے پپوٹوں نے محسوس کیا، شاید منہ برابر، شاید ریت کے ذرے برابر۔ میں نے پھر اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور سانس روک کر اسے چٹان پر بہت آہستگی سے آگے سرکایا۔ ہاں، فرق تو تھا، یکدم اس کی سختی نرمی میں بدل جاتی تھی اور وہ دبی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ یہ فرق کیسے آ گیا؟ دیوار کی چٹان میں ایک نامعلوم کندھوں سے کولوں تک کا دباؤ کیسے وجود میں آ گیا؟ اس کی ایک توجہ ہو سکتی تھی، یہ نہیں کہ حرا کے غار کے اولین مکین میرے بابا تھے، صرف انہوں نے اس مقام کو دریافت کیا تھا تاکہ ان کے ذہن میں جو سوالات تھے کائنات اور نظام قدرت اور اس کو متحرک رکھنے والی قوت بارے میں ان کے جوابوں کی جستجو کی جا سکے۔ نہیں، وہ اولین مکین نہیں تھے۔ غار ہرا کے قدیم زمانوں میں جو ذہن الگ سوچ رکھتے تھے، جاننا چاہتے تھے کہ ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، ماجرا کیا ہے، خانہ کعبہ کے اندر رکھے سینکڑوں خود ساختہ خداؤں کے خدائی سے مطمئن نہ تھے، جو کھوج رکھتے تھے، متلاشی تھے، نا آسودہ تھے معاشرے کے چلن سے، تو اپنے آپ کو ان خداؤں اور چلن سے الگ کر کے اپنے سوالوں کے جواب چاہتے تھے، اسی تنہائی میں آیا کرتے تھے جو حنیف کہلاتے تھے، جو رسول اللہ کی پیدائش سے بیشتر ہزاروں برسوں سے یہی دستور تھا۔ جو بھی ناخوش اور نامطمئن تھا وہ اس غار کا رخ کرتا تھا، چنانچہ یہی توجہ ممکن تھی، یہی سبب ہو سکتا تھا۔ جیسے شمال میں کوہ نوردی کے دوران دور افتادہ وادیوں کے گرد جو چٹانوں کے حصار تھے، وہاں میں نے مشاہدہ کیا تھا کہ ٹھوس لوہے سے بھی سخت چٹانوں پر سینکڑوں برسوں سے ان کے سینے پہ روزانہ جو قدم پڑتے تھے، ان کے تسلسل نے ان چٹانوں میں واضح راستے ثبت کر دیے تھے۔ یہاں بھی ہو بہو ایسی ہی شکل ثبت ہوئی تھی۔ جانے کتنے ہزاروں برس سے اس غار میں آنے والے ان گنت متلاشی جب گیان دھیان میں گم کبھی تھکاوٹ کا احساس کرتے ہوں گے تو ذرا سا پہلو بدل کر نزدیک ترین اس مقام سے ٹیک لگا کر اپنی کمر کو آرام دیتے ہوں گے، جیسے پتھر پر پانی کے قطرے مسلسل گرتے رہیں تو اس میں بھی ایک گھاؤ جنم لے لیتا ہے۔ تو کچھ ایسے ہی کمر ٹیک کر آرام کرنے والوں کے ہزاروں برس کے تسلسل سے اس چٹان میں ایک دباؤ وجود میں آ گیا تھا۔ ایک انسان چاہے وہ کتنا ہی غرق اور مگن ہو، تلاش میں بے خود ہو، غار کے درمیان میں پہروں بے آسرا نہیں بیٹھ سکتا، اسے سہارے کی حاجت ہوتی ہے، اور اسی حصے میں سہارے کی آسرے کی جگہ تھی۔ ان کی جستجو کی گرمی نے
بدنوں کی حدت نے اس دیوار کو تھوڑا سا پگھلا کر ٹیک لگانے کے لیے جگہ بنا لی تھی، لیکن یہ عمل ہزاروں برسوں کے تسلسل کے ساتھ جاری رہا، تب جا کر یہ دیوار میں ایک دبا ہوا نقش ہوا، جسے رات کے اندھیرے میں تو کیا، دن کی روشنی میں بھی بے شک وہ ایک دیدہ بینا ہو تب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اسے محسوس کرنا تو دور کی بات تھی۔ کیا یہ نقش پتھر میں ثبت شدہ، یہ نشان تاریخ کے کسی تذکرے میں آج تک آیا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ کیا یہ 1400 برسوں میں پہلی بار یہ میری دریافت ہے، میرا بیان ہے؟ میں یہ بھی نہیں جانتا۔ جاننے نہ جاننے سے یہاں کیا فرق پڑتا ہے؟ شاید اس دریافت کا سبب محض یہ ہو کہ یہاں آج تک جتنے بھی آئے، کامل یقین والے اور راہ راست پر چلنے والے آئے، اور ایک ڈھل مل یقین والا اور بھٹک جانے والا شخص آیا تو تقدس میں غرق ہونے کے بجائے گناہ اور ثواب سے یہ کمبخت بیگانہ انہی بکھیڑوں میں الجھا رہا کہ بابا کہاں ہاتھ رکھتے تھے اور کہاں ٹیک لگا کر آرام کرتے تھے۔ ویسے میری شدید تمنا ہے کہ اگر کوئی اب تک ایسا آیا نہیں تو اب نہ کوئی کبھی نہ کبھی کوئی آئے۔ بہتر یہی کہ رات میں آئے اور میری طرح ہر شے سے بیگانہ ہو کر بیکار جستجو کرتا رہے، چٹانوں اور پتھروں پر نابیناؤں کی مانند ہاتھ پھرتا رہے۔ کوئی ایسا آئے جو میرے بیان کی تصدیق کرے، اگرچہ مجھے ایسی تصدیق کی چندہ حاجت نہیں ہے کہ میں بابا کے گھر کے اندر ایک چٹان میں ثبت نامعلوم نقش کو تخلیق کرنے سے تو رہا، محض ایک سنسنی وجود میں لانے کے لیے تو ایسا کرنے سے رہا۔ میرے اس بیان میں کہیں بھی ممکنات سے الجھے ہوئے ذہن کا عمل دخل نہیں کہ یہ ایک خلفیہ بیان ہے۔ یہ تو ایک توجیہ ہوئی، دوسری توجیہ تو میرے دل کو لگتی ہے، بے شک بے سبب لگتی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ میرے بابا نے اپنے جثے کو آرام دینے کی خاطر یہاں ٹیک لگائی تو پتھر موم ہو گئے۔ جب میں مطمئن ہو گیا کہ ہاں بے شک چٹان میں ایک نقش دبا ہوا ہے اور میں اپنے شانے اس نقش کے سانچے میں ڈھالے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، تو لا محالہ وہی خیال آیا جو دل کے دھڑکنے کا بار بار سبب بنتا تھا، وہی سوال آیا جس نے اس مقام پر یہاں آنا تھا، کہ جہاں میرے شانے ہیں یہیں بابا کے روشن شانے بھی آرام کرتے تھے۔ جہاں جہاں میرا بھدا وجود چٹان کے ساتھ لگا ہوا ہے تو یہیں وہ متناسب کسا ہوا مہکتا بدن بھی چھوتا تھا۔ یوں تو غار حرا کا کون سا پور ہے، کون سا مسام ہے ایسا جس پر بابا کے ہاتھ نہ ثبت ہوئے ہوں، ان کے بدن کی قربت میں نہ رہا ہو، لیکن یہ گوشہ چٹان میں ثبت شدہ نامعلوم سا دباؤ ایسا تھا کہ جس کے حصے میں ان کا لمس جڑا ہوا تھا، ایسے کہ اگر میں دیدہ بینا رکھتا، احساس کی معراج کا اہل ہوتا، تو جہاں میرے شانے لگے تھے وہاں ان کے شانوں کے درمیان جو مہر تھی جسے دیکھ کر سلمان فارسی ایمان لائے تھے، میں اس مہر کو بھی اپنے شانوں پر محسوس کر لیتا۔ میں اپنے شانوں میں ان کے شانوں کی حدت محسوس کرتا، ہاتھ سینے پر باندھے اس گھپ اندھیرے میں بیٹھا کچھ نہیں، بہت دیوانہ ہو گیا اور مسکرانے لگا۔ میرے اندر ایک تفاخر کا جذبہ جاگا کہ یہ میں ہوں جس نے یہ مقام دریافت کر لیا ہے، میں ہوں۔ لیکن یہ دیوانگی فوراً کے بلبلے کی طرح بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ تو سینے پر بندھے ہوئے تھے، تو میں نے رب کعبہ سے معذرت کی، اگرچہ اس کا گھر میرے بائیں رخسار کی جانب غار کے آخری شگاف کی جانب تھا اور میرا رخ سامنے کے دیوار کی جانب تھا، لیکن میں نے شرمندگی کا اقرار کیا اور دریافت کے اس تکبر و تفاخر کے لیے تہہ دل سے معافی کا خواستگار ہوا۔ ویسے اس مقام پر شاید تھوڑا سا تکبر کر لینا بھی کچھ برا نہ تھا۔ اس حساب کتاب میں تو ان توجیہات میں بہت دیر تک الجھا رہا اور شگافوں سے اترتی ہوئی چاندنی کے دھبوں سے پھر ذرا غافل ہو گیا۔ وہ غار کے فرش سے رخصت ہو کر اب غار کی دیواروں پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ چاندنی کے یہ جزیرے میری عارضی غفلت کے دوران اپنے مقام بدل کر آگے ہو چکے تھے۔ جیسے جیسے رات آگے جاتی تھی ویسے ویسے وہ سرکتے جاتے تھے، سفر میں تھے۔ میں وہیں ٹیک لگائے سحر زدہ چاندنی کے ان جزیروں کو تکتا رہا جو اندرون کی تاریکی میں سفر اگرچہ آہستہ آہستہ مگر کرتے تھے۔ باہر جبل نور پر اب چاند ڈھلنے لگا تھا اور غار حرا کا صحن پہلے کی مانند چاندنی سے بھرا نہ ہوا تھا، بلکہ چٹانوں کے سائے صحن میں رینگتے ہوئے تقریباً نصف حصے تک آ چکے تھے۔ مجھ میں اس شب کا جو ہیجان تھا وہ مجھے ایک مقام پر ٹکنے نہ دیتا تھا۔ غار حرا ایک کائنات تھی اور میرے پاس گزرتی ہوئی شب کی بس چند اور ساتیں تھیں
جس میں مجھے اس کائنات کے ذرے ذرے کو آنکھوں میں اتارنا تھا، اس کا لمس محسوس کرنا تھا، اسے جاننے کی سعی کرنا تھی۔ چنانچہ میں اپنے بابا کی ٹیک سے ٹیک لگا کر بھی بہت دیر نہ بیٹھا، وہاں سے اٹھا، جھک کر صحن میں آ گیا۔ اتنی مکمل خاموشی، ایک سناٹا ٹھہرا ہوا ازل تا ابد، سرنگ کا دہانہ ایک محیط خلا لگتا تھا۔ غار ہرا بھی اتنی تاریک دکھائی دے رہی تھی کہ اس کے وجود کا احساس بھی گم ہو رہا تھا۔ نیاز کا خوابیدہ بدن چٹان کے سائے میں جا چکا تھا، بالکل گم، ناموجود۔ بابا جب غار سے باہر آتے تو نیچے پھیلے ویرانے کو، ان پر جو آسمان تھا اس میں حرکت کرتے ستاروں کو اور چاند کی 12ویں کو، اسی چاند کو اسی مقام پر ٹھہرا ہوا دیکھتے تھے اور غور کرتے تھے، یہ کیا نظام ہے؟ کیا یہ خود بخود چل رہا ہے یا اسے چلانے والا کوئی ہے؟ وہ کیا ہے؟ کون ہے؟ کہاں ہے؟ میں نے اپنا رخ بدل کر غار ہرا پر نظر ڈالی۔ غور کرنے سے ہموار پتھر پر رکھے ہوئے میرے جاگرز، چھوٹی ٹارچ، تسبیح اور دودھ کی بوتل نظر آ جاتی تھی۔ البتہ تبتی تھیلا تاریکی میں روح پوش تھا۔ میں غار میں داخلے پر واقع تمام پتھروں کو پرکھ چکا تھا، چھو چکا تھا۔ داخلے کے دائیں جانب چند پتھر پر جو کھائی کی جانب تھے اور غار کے وجود کا حصہ تھے، ان کی چھان بین البتہ میں نے ابھی نہیں کی تھی۔ یہ وہی پتھر تھے جن پر ترک مائیاں منڈلاتی صحن میں کود گئی تھیں۔ میں انہیں ہاتھوں سے چھونے لگا، ان کی بناوٹ اور گھیر کا اندازہ لگانے لگا، زاویہ بدلتا دراڑوں میں جھانکتا، اس کی ساخت اور موجودگی کا قیاس کرنے لگا۔ تب مجھے ان پتھروں کے اندر ایک شگاف نظر آیا جو اس سے پیشتر مجھے دکھائی نہ دیا تھا، اس لیے بھی کہ میں نے زاویے سے پتھروں کے ساتھ لگ کر اس کی کھوج نہ کی تھی۔ یہ ان شگافوں میں سے نہ تھا جن کے راستے چاندنی غار میں اترتی تھی۔ یہ غار سے باہر کھائی کی جانب جو پتھر ایک دوسرے کے سہارے آرام کرتے تھے ان میں تھا، اور صرف تب ظاہر ہوتا تھا جب اپنے آپ کو رخسار اس پتھر سے جوڑ کر اپنے بدن کو ذرا دوہرا کر کے اپنے آپ کو تھوڑی سی اذیت میں مبتلا کر کے ادھر جھانکتے تھے۔ یہ محض ایک شگاف نہ تھا، ایک در تھا جو خانہ کعبہ پر کھلتا تھا۔ پتھروں کا ایک چوکھٹا تھا جس میں خانہ کعبہ کی مکمل تصویر جڑی ہوئی تھی۔ چاند کی چال سے میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس سے شاید 2 بجے ہوں گے۔ تب میں نے اس شگاف میں اپنی کاملیت میں روشن خانہ کعبہ کو ظہور میں دیکھا۔ میں اپنے رخسار کو ذرا آرام دیتا تھا، بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیتا تھا تو وہ شگاف خانہ کعبہ کی تصویر سمیت پتھروں میں اجھل ہو جاتا تھا، اور میں پھر تردد کر کے چٹان کے ساتھ جڑ جاتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہاں جان بوجھ کر اس شگاف کو عیاں نہیں کیا گیا تھا۔ جس کا طلب ہو، جستجو ہو، وہی اسے تلاش کرے، اور رب کے سونے گھر کی تصویر پتھروں کی نیم تاریکی میں جڑی دیکھ لے، روشن اور تابندہ۔ غار کے آخری شگاف میں سے تو بہت مشقت سے مینار کا صرف ایک حصہ دکھائی دے جاتا تھا، لیکن یہاں صحن میں سے باہر کھلی فضا میں اس روزن میں سے خانہ کعبہ کی روشن شکلیں چلی آتی تھیں۔ اس حیرت بھرے پوشیدہ منظر میں کسی اور کو کیسے شامل کیا جائے؟ اس کے لیے ایک رات چاہیے، اور وہ بھی جبل نور پر غار ہرا کے صحن میں اترتی اور دھیرے دھیرے سمٹتی مدھم ہوتی کچھ چاندنی چاہیے، ایک بڑی تنہائی اور اس سے بھی بڑا ذہنی خلل چاہیے، تب جا کر یہ در کھلتا ہے۔ ایک دروازہ واہ ہوتا ہے جو سنگ صفت ہے، پھر اس میں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ یہ نظر کا دھوکہ بھی لگتا ہے، کیونکہ ذرا سی حرکت سے گم بھی ہو جاتا ہے۔ کوئی آپ کو اس پوزیشن میں چٹان سے رخسار جوڑے، بدن کو دوہرا کیے، مبہوت دیکھے تو یہی سمجھے کہ یہ دیوانہ ہے جو پتھروں کے ساتھ پتھر ہوا چاہتا ہے، یا شاید کان لگائے ان سے باتیں کرتا ہے اور ان سے سرگوشیاں سنتا ہے۔ مجھ سے پہلے بہت سے لوگوں نے زاویے کو یقیناً دریافت کیا ہوگا، نیاز بھی شاید آگاہ ہو، لیکن ایسے شدھ تنہائی میں شاید ہی کسی نے یہ تصویر دیکھی ہو۔ میں نے شاید پہلی بار ایک کیمرے کی کمی محسوس کی کہ کیسی مد بھری مست کر دینے والی تصویر وجود میں آئی، لیکن کیمرہ ہوتا تو اس میں اس کی آنکھ سے ہی تصویر کو دیکھتا رہتا اور میری اپنی آنکھ محروم رہتی۔ میں نے اس منظر کو، تاریک پتھروں کے شگاف میں سے روشن ہونے والے رب کے گھر کو، اس کی بے مثال منور نقش کو اپنے اندر نقش کیا، اور کچھ دیر بعد اپنے گھر کو لوٹ آیا۔